الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگر دا بے بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستہ را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنا.
ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔ ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ذہن کو حاضر کر لیں۔ میں نے جیسا کل اعلان کیا تھا کہ سرکار کی سیرت پاک کے کچھ پہلو ہم اپنی چند تقریروں میں آپ کے سامنے مزید پیش کریں گے تاکہ ایک گوشہ مکمل ہو جائے بڑی حد تک۔ میری تقریریں میلاد النبی شریف کے مہینے میں جو سرکار کی سیرت سے متعلق آپ حضرات نے سنی، انشاءاللہ وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ میں نے یہاں تک گفتگو پیش کی تھی سرکار کی سیرت پاک کی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی، تو اللہ کے پیارے حبیب نے اس وقت ان سے عہد فرمایا۔ وہ تفصیل بیان نہیں کرنی ہے، یہ پہلو ذہن میں رکھیں کہ جب سرکار کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی ہے تب آپ نے اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ تو اب یہ درمیان کا جو وقفہ ہے 25 سال کے بعد کا، اس میں جو اہم واقعات پیش آئے، جملہ واقعات تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن چند اہم واقعات کہ اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، جو اہم واقعات ہیں، انہی کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ علماء سیر نے ذکر کیا اس سلسلے میں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کی شادی مبارک کو کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزر گیا، درمیان میں جو واقعات رونما ہوتے رہے، تو کم و بیش 10 سال کے بعد قریش مکہ نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ شریف کی نئی تعمیر کی جائے۔ اس واقعے کے پہلوؤں کو آپ نظر میں رکھیں گے۔ اگرچہ خانہ کعبہ شریف کو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بھی واقعات ہیں، تو خانہ کعبہ کی تاریخ بھی تفصیلاً بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ علماء نے ذکر کیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس وقت سے لے کر اب جب سرکار کے زمانے پاک میں، جبکہ آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے بنانے کا پروگرام تیار کیا، تو یہ کم و بیش 3000 سال کا عرصہ بیچ میں گزر چکا تھا، کوئی 200-400 سال کا عرصہ نہیں، کم و بیش 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد اب جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو بنانا چاہا تو 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس میں علماء نے جو اور تشریح بیان کی
کہ اس 3000 سال کے عرصے میں نہ جانے کتنے طوفان آئے، کتنی دفعہ سیلاب آیا، کیسے حالات ہوئے، اور خانہ کعبہ شریف کی عمارت کئی دفعہ تعمیر ہوئی۔ انہوں نے ذکر کیا کہ قبیلے بنی جرہم نے بھی خانہ کعبہ کو اپنے وقت میں تعمیر کیا، اور قوم عمالقہ نے بھی اپنے دور میں خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ یعنی وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، اور کتنی ہی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، لیکن بنیادیں وہی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھیں۔ اور اب جب اللہ کے پیارے حبیب کی عمر شریف 35 سال کی ہے، اظہار نبوت میں 5 سال کا عرصہ باقی ہے، تو اب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو بنانے کا منصوبہ تیار کیا۔ علماء نے ذکر کیا کہ جس وقت یہ ارادہ کیا ان لوگوں نے تعمیر کا، تو خانہ کعبہ کی عمارت کی کیفیت یہ تھی کہ خانہ کعبہ شریف کی عمارت پر چھت نہیں تھی، محض چاروں طرف سے پتھروں کی چہار دیواری بنی ہوئی تھی، زیادہ اونچی نہیں۔ علماء نے ذکر کیا کہ انسانی قد سے کچھ اونچی چہار دیواری تھی، اور جو پتھروں کی چہار دیواری بھی تھی تو اسے گارے کے ذریعے نہیں جوڑا گیا تھا، بلکہ پتھر پر پتھر رکھ کر اور دیوار بنا دی گئی تھی۔ بھئی مشیت کے راز جب قریش مکہ کو یہ خیال آیا کہ اسی خانہ کعبہ شریف کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہماری حرمت ہے، ہمارا مقام ہے، لہذا اس عمارت کو اس دور کے اعتبار سے بہترین اور شاندار طریقے پر تعمیر کیا جائے۔ اب یہ تمہید ذہن میں رہے، تیاریاں مکمل کی، قریش مکہ نے آپس میں مشورہ ہوا، اب یہ طے کرنے کے لیے کہ تعمیر کس طریقے پر کی جائے اور تعمیر کیسے ہو۔ تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، یعنی مختلف قبیلے تھے قریش کے، ان کے سردار جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو ہم نئے سرے سے مکمل کریں گے، لیکن تعمیر بھی آسان نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے تعمیر ہو جائے۔ مشورہ کرنے سے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے مشورے کے، قبیلے قریش کے ایک سن رسیدہ اور بڑے مرتبے کے سردار جن کا نام ابو وہب تھا، اور یہ ابو وہب اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے ماموں تھے۔ تاریخ ذہن میں رکھنا، یہ کھڑے ہوئے حضرت ابو وہب جو اللہ کے پیارے حبیب کے والد ماجد کے سگے ماموں تھے، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے یا معاشرہ قریش، یعنی اے قریش کے لوگوں، جملہ قبیلے مخاطب تھے، قبیلے کئی ایک تھے قریش کے، کہا دیکھو تم معمولی عمارت تعمیر کرنے نہیں جا رہے ہو، نہ تو کسی کا ذاتی مکان ہے، نہ ذاتی محل ہے، نہ رہائش گاہ ہے، بلکہ تم نے اللہ کے پیارے مقدس گھر کے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ لہذا اس عمارت کو شہید کرنے سے پہلے اور عمارت کو نئے سرے سے بنانے سے پہلے آپس میں یہ عہد کر لو، یہ تہیہ کر لو کہ خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر میں
جو رقم لگے گی وہ حلال کمائی کی ہوگی، حرام کمائی کا اس میں ایک پیسہ نہیں لگے گا۔ خانہ کعبہ کی عظمت کا لحاظ رکھو کہ یہ اللہ کا پیارا گھر ہے، بے ادبی نہ ہونے پائے کہ تم قہر الہی کا شکار ہو جاؤ۔ فرمایا ایسی کوئی رقم جو لوٹ مار کی ہو، ناجائز کمائی کی ہو، حرام پیشے کی ہو، ایک پیسہ اس میں لگنے نہ پائے، اور ہر آدمی اپنی کمائی اور مال کا حساب خود جانتا ہے، لہذا وہ وہی رقم لگائے جو پاکیزہ اور حلال ہو۔ جب آپ نے اتنا مشورہ دیا کھڑے ہو کر، تمامی قریش کے لوگوں نے اس کو تسلیم کیا کہ بے شک آپ کا کہنا صحیح ہے، آپ کا کہنا درست ہے، ہم اس کا لحاظ رکھیں گے۔ وجہ یہ کہ اس زمانے میں مکے کے لوگ جہاں تجارت کا کام کرتے تھے، موقع ملے تو ڈاکہ زنی بھی کر لیتے تھے، موقع ملے دوسروں کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، یعنی پیسوں کے جمع کرنے میں حلال و حرام کا انہیں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ مشورہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو حلال کمائی سے بنایا جائے، پیسے جمع ہونے لگے، اور اسی دوران یہ واقعہ بھی ہوا کہ قیصر روم جو روم کا بادشاہ تھا، اس کی حکومت جہاں ملک شام پر تھی، وہیں پر اس کی حکومت ملک یمن پر بھی تھی اور ملک حبشہ پر بھی تھی، یعنی وہاں کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ اس کے ماتحت تھے۔ تو ایرانیوں سے ہمیشہ روم والوں کی جنگ چلا کرتی تھی۔ ایرانیوں نے موقع پا کر ملک حبشہ پر حملہ کیا تھا اور عیسائیوں کے ایک اہم اور بڑے گرجے کو جلا دیا تھا۔ تو لہذا قیصر روم نے قسطنطینیہ جو اس کا دارالسلطنت تھا، ایک بڑی بادبانی کشتی پر تعمیر کا سامان، تعمیر کرنے والے اور معمار قسطنطینیہ سے روانہ کیے کہ وہ حبشہ میں جا کر کے اس کے گرجا گھر کو نئے سرے سے اچھے انداز پر تعمیر کر دیں، اور ان معماروں کا سردار، جسے آج کی زبان میں آپ انجینئر کہہ لیجئے، جو ان تعمیر کرنے والوں کا سردار تھا، اس کا نام باقوم تھا۔ قدرت کا نظام، مشیت کے راز، جب قسطنطینیہ سے یہ کشتی چلی حبشہ کی جانب، ساز و سامان لے کر کے، معماروں کو لے کر کے، سمندری طوفان آیا اور کشتی اصل منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکی، بلکہ کشتی کو طوفان نے لا کر جدہ کے ساحل پر ایسا جھٹکا دیا کہ ایک چٹان سے ٹکرا کر کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب حبشہ جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ تمامی معیار جدہ کے ساحل پر، یا بعض لوگ مورخین کہتے ہیں کہ شعیبہ نامی بندرگاہ پر رک گئے، وہیں کشتی کے ٹکڑے بھی جمع تھے، تعمیر کا ساز و سامان بھی جمع تھا۔ جب قریش مکہ کو پتا چلا کہ جدہ کے ساحل پر قیصر روم کی بھیجی ہوئی کشتی آ کر چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی ہے، آگے جا نہیں سکتی، تعمیر کا ساز و سامان بھی وہیں پڑا ہوا ہے، تو یہ وہاں آئے، باقوم سے یا اور ذمہ دار لوگوں سے بات کی۔ کشتی میں چونکہ قیمتی لکڑی بھی لگی تھی، لہذا ان لکڑیوں کو بھی خریدا اور ساز و سامان کو بھی لیا، اور باقوم سے بھی معاہدہ کیا کہ جب تم اچھے معمار ہو، تعمیر کرنے میں تمہیں مہارت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم چل کر خانہ کعبہ کی عمارت کو بنا دو۔ چنانچہ اسے بھی لے کر کے آئے اور کشتی کے لکڑیوں کو بھی لے کر آئے، اور اب مکمل تیاری شروع کر دی انہوں نے کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے بنایا جائے۔
ایک تاریخی بات ذہن میں اور رکھ لیں کہ بعض مورخین نے ذکر کیا کہ باقوم یہ مصر کا رہنے والا قبطی قوم کا تھا اور یہ مکہ شریف میں ہی مقیم تھا اور بڑھئی کا کام کرتا تھا. بہرحال جو بھی رہا ہو، تعمیر اس کی نگرانی میں شروع کرنے کا ارادہ کیا. لیکن اب قریش کے سامنے دو مسئلے تھے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ نئی تعمیر اسی وقت ہوگی جب یہ پرانی دیواریں ہٹا دی جائیں. جب پرانی دیواروں کو ہٹا دیا جائے تب اس کے بعد نئی تعمیر ہو سکتی ہے. لیکن مورخین نے ذکر کیا کہ سارے انتظامات مکمل ہونے کے باوجود قریش خانہ کعبہ کی عمارت بنانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے. ایک وجہ تو یہ تھی کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی ایک کنواں تھا، زمزم شریف کا کنواں یہ الگ. مورخین بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی ایک کنواں تھا اور جس میں ایک خوفناک اژدہا رہا کرتا تھا، اور وہ اژدہا کنویں سے نکل کر کے کبھی کبھی خانہ کعبہ کی اس چہار دیواری پر گھومتا بھی تھا اور اسی پر لیٹ کر آرام بھی کرتا تھا. تو اس خوفناک اژدہے کا خوف تھا کہ ہم تعمیر شروع کریں اور اگر وہ اژدہا نکل آیا تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہو. ایک خوف تو یہ تھا، اور دوسرا خوف قریش مکہ کے ذہن پر یہ تھا کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے چلا تھا تو اس کا دردناک انجام سامنے تھا. چونکہ اللہ کے پیارے حبیب کی پیدائش مبارک سے کم و بیش 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا ابابیلوں کے لشکر نے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا. یہ اللہ کے حبیب کے دنیا میں تشریف آوری سے 55 دن پہلے کم و بیش واقعہ ہوا تھا. تو اہل مکہ کو یہ بھی خوف کہ اگر ہم کہیں خانہ کعبہ کی دیوار کو شہید کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کے پتھروں کو ہٹاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی ابرہہ کی طرح عذاب نازل ہو جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں. ساری تیاریوں کے باوجود علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو ایسے خوف تھے اہل مکہ کے دلوں پر کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جانب کوئی قدم بڑھا نہیں پا رہے تھے. لیکن منظور تو رب کو تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر ہو، اور پھر یہ بھی غور کریں کہ اس ذریعے سے رب تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شان و عظمت بھی ظاہر کرنی تھی. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ ایک روز اہل مکہ قریش مکہ حرم کعبہ میں جمع ہیں. دن کا وقت تھا، ممکن ہے سردی کا موسم رہا ہو. انہوں نے دیکھا کہ وہ خوفناک اژدہا خانہ کعبہ کی دیوار پر لیٹا ہوا دھوپ لے رہا ہے. کنویں سے نکل کر کے خانہ کعبہ شریف کی دیوار پر لیٹا ہوا وہ دھوپ لے رہا ہے کہ اچانک غیبی طور پر ایک ایسا پرندہ آیا کہ رب تعالیٰ نے اسے وہ قوت دی کہ جب اوپر سے اس نے اس کو اوپر جھپٹا مارا تو اپنے چنگل میں لے کر کہاں غائب ہوا پتہ نہیں چل سکا. یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ پرندہ آیا، اپنے چنگل میں اژدہے کو لیا اور کدھر غائب ہو گیا یہ پتہ نہیں چل سکا. قریش نے اطمینان کی سانس لی، ان کے دل کو اطمینان ہوا کہ ہاں رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی جائے. اب جب یہ اژدہا غائب ہو چکا ہے تو وہ خوف دور ہو چکا تھا. لیکن دوسرا مسئلہ باقی تھا، یعنی خوف یہی تھا کہ اگر ہم خانہ کعبہ کی دیواروں کو شہید کرتے ہیں، اس کے پتھروں کو ہٹاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی قہر الہی آ جائے. اسی
تشویش میں تھے، الجھن میں تھے کہ ولید نامی ایک شخص آگے بڑھا. ولید ابن مخزوم یہ شخص آگے بڑھا، ہاتھ میں کدال لی اور کہا اے قریش مکہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہماری نیت خیر ہے. ہم خانہ کعبہ کو ڈھانا نہیں چاہتے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر معاذ اللہ مٹا دیں. ہمارا ارادہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے. لہذا مجھے امید ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، رب کی رحمت نازل ہوگی. چنانچہ اس نے کہا پہلے میں ہمت کرتا ہوں. چنانچہ وہ آگے بڑھا. علماء نے جو اس کے اقوال کو نقل کیا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر کدال مار رہا تھا اور پتھروں کو ہٹا رہا تھا تو اس کی زبان سے یہ کلمات بھی نکل رہے تھے، اللہم لا تضیع، یعنی اے میرے رب مجھے خوف زدہ نہ کرنا، یعنی مجھے الجھن اور پریشانی میں نہ ڈالنا. لا نريد الا خیرا، یعنی تو جان رہا ہے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، برائی کا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی دکن کی طرف کی دیوار کو اس نے پہلے شہید کیا. دن گزر گیا اور دوسرے اہل مکہ خوف سے دور دور ہی رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ ہو جائے. جب شام کا وقت ہوا اور ولید دیوار سے الگ ہٹا تو اہل مکہ نے کہا کہ اگر یہ رات خیریت سے گزر گئی، یعنی آج رات میں ہمارے اوپر کوئی وبال، کوئی پریشانی نہ آئی، تو ہم یقین کر لیں گے کہ رب کی مرضی یہی ہے کہ اب خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. رات بھی خیریت سے گزر گئی. اب تمامی اہل مکہ جمع ہوئے، متحد ہو کر کے انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کے چاروں طرف کی دیواروں کو شہید کیا، ان بنیادوں کو ظاہر کیا جن پر اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اور تعمیر میں سب متفق تھے، تعمیر زور شور سے ہو رہی تھی، کام چل رہا تھا. لیکن ایک موڑ علماء فرماتے ہیں بڑا نازک ترین آ گیا. ایک بہت ہی سنگین وقت آ گیا کہ جب خانہ کعبہ کے چاروں طرف کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ جہاں پر سنگ اسود کو رکھنا تھا، یہ نازک ترین موڑ آ گیا کہ اب یہاں پر سنگ اسود شریف کو رکھنے کے بعد تب خانہ کعبہ شریف کی دیواریں اوپر اٹھائی جائیں. تو پرانی عصبیت اور دوسرے معاملات ہر قبیلے میں آ گئے. ہر قبیلہ تیار ہو گیا کہ سنگ اسود کو ہم رکھیں گے، دوسرے قبیلے کو نہ رکھنے دیں گے. اور خونریزی کی سخت منزل آ گئی. بڑا نازک ترین مرحلہ تھا. علماء فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے قبیلے میں مشورہ کیا، میٹنگ کی، اور یہاں تک کہ وہ عرب کے باہر کے قبیلے جو ان کے حلیف تھے، حلیف کا مطلب یہ کہ باہر کے عرب وہ قبیلے جن سے ان کی دوستی تھی اور آپس میں یہ معاہدہ تھا کہ اگر تم پر کوئی وقت آئے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہم پر کوئی وقت آئے تو تم ہمارا ساتھ دینا. لہذا ہر قبیلے نے اپنے افراد کو بھی اور پورے عرب سے کم و بیش ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے حلیف یعنی جو لوگ ان سے معاہدہ کیے ہوئے تھے ان قبیلوں کو جمع کر لیا کہ چاہے کتنے سر کٹیں لیکن سنگ اسود کو ہم رکھیں گے، دوسرے قبیلے کو نہیں رکھنے دیں گے. بڑا ہی نازک ترین موڑ تھا، بڑا ہی سنگین مرحلہ تھا. یہاں نہ جانے کتنے سر کٹتے، کتنی جانیں جاتی، کتنے خاندان تباہ ہوتے، کتنے عورتوں کا سہاگ اجڑتا، کتنے بچے یتیم ہوتے. وہیں پر علماء نے فرمایا
کہ مکہ شریف کا مشہور قبیلہ جس کا نام بنو عبد الدار تھا، ان کے جوش کا تو یہ عالم تھا کہ قبیلے کے بوڑھے جوان سب جمع ہوئے اور اپنے حلیف قبیلوں کو بھی باہر سے بلا لیا، اور جب بیٹھ گئے تو خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا۔ اس زمانے کے عرب دستور کے مطابق خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ لایا گیا، بیچ میں رکھ دیا گیا، اور جتنے لوگ اس میٹنگ میں شریک تھے انہوں نے اس خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا، یعنی یہ ایسا مکمل عہد ہوتا تھا کہ خون کا ایک ایک قطرہ بڑھ جائے گا لیکن ہم تلوار چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹیں گے۔ کتنا سنگین عہد تھا، کتنا سنگین مرحلہ تھا، نہ جانے کیا حال ہوتا مکہ شریف کی سرزمین پر، لیکن رب تعالیٰ کا کرم، رب تعالیٰ کی عنایت اپنے محبوب کے صدقے میں ابھی یہ مرحلہ درپیش ہی تھا اور قریب تھا کہ خونریزی شروع ہو جائے کہ ایک شخص جن کا نام غانم ابو امیہ ابن مخزوم ہے، انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو بڑے بڑے سردار تھے، ہر قبیلے کے ذمہ دار لوگوں کو انہوں نے جمع کرنے کے بعد کہا، یا معاشرہ قریش، یعنی اے قریش کے لوگوں، یہ خون بہانے سے کیا فائدہ، ایک دوسرے پر تلوار چلانے سے کیا فائدہ، اجعلوا فیما اختلفتم بینکم حکما، یعنی جس معاملے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہے اس کے لیے کوئی حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کر لو، جس پر سب کو بھروسہ ہو کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، اس کا فیصلہ بہتر ہوگا، اس کو حکم مقرر کر لو۔ اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ قبیلہ کہے یہ حکم ہوگا، وہ قبیلہ کہے یہ فیصلہ کرنے والا ہوگا، بھئی دوسرے کہیں گے کہ یہ فلاں کا انتخاب ہے، ہم کو بھروسہ نہیں، دوسرا کہے گا یہ انہوں نے انتخاب کیا، ہم کو بھروسہ نہیں، آج دنیا میں دیکھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم فیصلہ کرنے والا اس کو مقرر کرو کہ اولو من يدخلو من باب هذا المسجد یعنی یقضی بینکم، یعنی کل صبح کے وقت جو شخص حرم کعبہ کا یہ دروازہ، جس دروازے کو باب بنی شیبہ کہتے ہیں، جو آدمی صبح کے وقت اس دروازے سے پہلے داخل ہو، چاہے کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، اس کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر لو، فیصلہ صحیح ہو جائے گا، خونریزی ٹل جائے گی۔ لوگوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، ہم کسی کو نامزد نہیں کریں گے کہ فلاں فیصلہ کرے یا فلاں فیصلہ کرنے کے لیے آئے، تمہارا مشورہ صحیح ہے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک دو دو نمائندہ رات کے وقت اکٹھا ہو کر حرم کعبہ میں ایک گوشے میں آ کر کے چھپ کر بیٹھ گیا۔ بھئی یہ نہ ہو کہ تم نے کیا دیکھا یا ہم نے کیا دیکھا، یعنی سارے لوگ وہیں آ کر بیٹھ گئے جہاں سے حرم کعبہ کا باب شیبہ نظر آتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس دروازے سے پہلے اندر کون داخل ہوتا ہے۔ تمامی لوگ رات میں بیٹھے رہے، مرضی رب۔ علماء نے ذکر کیا کہ جب صبح کا وقت ہوا ان کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہو کر کعبہ شریف کے قریب آئے۔ سب کی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہو کر حرم کعبہ کے قریب آئے۔
اللہ کے حبیب کی شان و عظمت کو دیکھو۔ علماء نے فرمایا کہ جیسے ہی مکہ شریف کے ان قبیلے کے لوگوں کی نظر اللہ کے پیارے حبیب پر پڑی تو سب نے بردستہ پکار کر کہا حاذل امین، حاذل امین، رضینا بالحکم حاذا محمد، یعنی یہ محمد ہیں، یہ امین اور سچے ہیں، ان کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ یا دیکھو اللہ کے پیارے حبیب کی شان۔ ابھی اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، 35 سال کی عمر ہے، لیکن رب تعالیٰ کس بہانے سے کس انداز پر اپنے حبیب کی شان کو ظاہر کر رہا ہے کہ میاں پورے اہل مکہ پکار رہے ہیں حاذل امین، رضینا بالحکم حاذا محمد، کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، سچے ہیں، ہم نے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، ان کے فیصلے پر ہم راضی برضا ہیں۔ اور اس کے بعد تمامی قبیلوں کے وہ سردار اور نمائندے وہاں سے اٹھ کر کے اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے۔ بظاہر سرکار کے سامنے اس مسئلے کو ابھی کسی نے نہیں پیش کیا تھا، آنے کے بعد بڑے ادب سے کہا سرکار کو مخاطب کر کے کہ ہم آپ کو امین جانتے ہیں، ہم آپ کو صادق جانتے ہیں، اور آپ کے امین اور صادق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مکے کی یہ خوریزی ٹل جائے اور سنگ اسود بھی اپنے اصلی مقام پر پہنچ جائے۔ سرکار نے جب ان کی باتوں کو سنا، قبیلوں کے حالات کو معلوم کیا، کتنا پیارا فیصلہ ہے، کتنا پیارا انداز ہے اللہ کے پیارے حبیب کا، اور کتنا حکیمانہ فیصلہ ہے اللہ کے پیارے رسول کا۔ اہل مکہ کی گفتگو سننے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا حلم صوبن، ایک چادر لاؤ میرے سامنے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حلم صوبن، ایک چادر لاؤ میرے سامنے۔ چادر لائی گئی، سرکار نے وہیں خانہ کعبہ شریف کے سامنے چادر کو بچھا دیا۔ سرکار آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں میں سنگ اسود کو اٹھایا اور چادر کے بیچ میں رکھ دیا، اور اس کے بعد تمامی اہل مکہ سے فرمایا کہ مکہ شریف میں جتنے قبیلے آباد ہیں ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ بھیج دے، ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ، ایک سردار بھیج دے۔ ہر قبیلے نے اپنا ایک ایک نمائندہ بھیج دیا۔ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے، مگر انہیں یقین تھا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ کوئی محروم و مایوس نہیں رہے گا، فیصلہ سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ بھیج دے، اور جب نمائندے آ گئے، بھیڑ جمع ہے، دیکھو فیصلہ کیا ہوتا ہے، کس خوش نصیب کے مقدر میں سنگ اسود کو نصب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جب تمامی نمائندے آ گئے تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان سے ارشاد فرمایا کہ قبیلے کا ہر نمائندہ آگے بڑھے اور چادر کے کونوں کو پکڑ لے، جس کو جہاں موقع مل جائے وہ چادر کا ایک حصہ پکڑ لے۔ جب تمامی لوگوں نے چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لیا، ارشاد فرمایا اٹھاؤ، اور جب چادر کو ان لوگوں نے اٹھایا، خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے قریب لے آئے۔ اللہ کے حبیب آگے بڑھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر جہاں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا۔ سارے اہل مکہ شور کرنے لگے کہ واللہ یہ فیصلہ حق ہے، گویا اللہ کے حبیب نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا، سب کو یہ شرف عطا فرما دیا۔ یا اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں،
اللہ کے حبیب کا مقام دیکھیں، ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن عدل کا، انصاف کا، کرم کا اور رحمت کا کتنا پیارا انداز ہے کہ سرکار کی رحمت نے کسی کو محروم و مایوس نہیں کیا، سب کو وہ شرف اور برکت عطا فرما دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جو دور گزرا ہے اس میں یہ واقعہ اہم تھا، رونما ہوا۔ پھر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر جس انداز پر مکمل ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے، ہمیں سرکار کی سیرت کے اس پہلو کو بتانا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ دیکھو رب کریم کس طرح اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو ظاہر فرما رہا ہے۔ یہیں پر علماء نے ایک دوسرا اہم واقعہ دوسرے انداز کا بھی نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے حبیب کی شان رحمت، شان کریمی، حسن اخلاق کا معاملہ دیکھیں کہ اظہار نبوت کے بعد تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سرکار کی ہر ادا بے مثل و بے مثال تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ کا نام عموماً تقریروں میں سنا ہوگا، انہی کے متعلق جو علماء نے تشریح نقل کی ہے، تفصیل ہے، اس کو بتا دیں۔ یعنی سرکار کی سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھتے چلیں کہ سرکار کی سیرت پاک بچپن کا زمانہ ہو، نوعمری کا زمانہ ہو، جوانی کا زمانہ ہو، ہر دور میں انتہائی پاکیزہ اور نورانی رہی ہے۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ، ان کے متعلق علماء نے فرمایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سعدہ تھا اور ان کا تعلق قبیلے معن سے تھا۔ آپ کے والد کا نام حارث ہے، آپ کی والدہ اپنے قبیلے میں آپ کو لے کر بچپن کا وقت تھا، ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ جہالت کا دورہ، قبیلے قین کے لوگوں نے قبیلے معن پر رات میں حملہ کیا، ان کا مال و اسباب لوٹا، قتل و غارت گری بھی کی، اور حضرت زید جن کا ابھی بالکل بچپنا تھا ان کو بھی پکڑ لے گئے، اور مکہ شریف کے قریب ایک منڈی یا بازار تھا جس کا نام عکاظ تھا، وہاں پر آپ کو لے جا کر کے غلاموں کی صف میں بھیج دیا۔ بچپنا تھا آپ کا، بالکل چھوٹے بچے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام نے حضرت زید کو خریدا، چھوٹے بچے تھے، اور لا کر کے بطور تحفے کے سیدہ خدیجہ کبریٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہاں یہ غلامی بھی قابل فخر ہے، بک کر کہاں پہنچ رہے ہیں، کس بارگاہ میں، نصیبہ ہو تو ایسا ہو، یہاں لا کر پیش کیا۔ ابھی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اللہ کے پیارے حبیب سے نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زید کچھ دن یہاں پرورش پاتے رہے، اور جب اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا عقد ہو گیا تو سرکار کی خدمت کے لیے بطور تحفے کے حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضرت زید ابن حارثہ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سرکار نے قبول فرمایا، اور کریمانہ انداز وہ کہ جیسے ہی سیدہ خدیجہ کبریٰ نے حضرت زید ابن حارثہ کو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے قبول فرماتے ہوئے اسی وقت فرمایا کہ اے زید ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اے زید ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ میاں کرم تو دیکھو، انداز تو دیکھو، لیکن حضرت زید ابن حارثہ کا مقدر کہ آزاد ہونے کے باوجود بھی آپ نے زبان حال سے بھی، کردار و عمل سے کہ یا رسول اللہ بظاہر آپ نے دنیاوی طور پر آزاد ضرور کر دیا ہے، لیکن آپ کے اخلاق و مروت نے اور آپ کی محبت نے مجھے اپنا
ایسا غلام بنا لیا ہے کہ آخری سانس اسی چوکھٹ پر گزرے گی، اب میں یہ چوکھٹ چھوڑ کر کہیں جاؤں گا نہیں۔ میاں ان کی بھی نسبت غلامی، کرم کا انداز سرکار کا۔ اور ادھر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت زید کے والد جن کا نام حارثہ تھا، وہ جگہ بجگہ آپ کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے کسی کو تلاش کر لیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ کے پیارے حبیب کے پاس حضرت زید ابن حارثہ تھے، کسی صورت سے ان کے والد حضرت حارثہ کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے زید مکے میں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو لیا اور تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے، اللہ کے پیارے حبیب سے ملاقات کی، اور بڑے ہی ادب اور عاجزانہ انداز میں حارثہ نے کہا، اے حضرت عبد المطلب کے فرزند، اے حضرت ہاشم کے نور نظر، اے مکے کے سردار کے صاحبزادے، یعنی ادب کا انداز تھا، میں آپ کی بارگاہ میں رحم و کرم کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، میں فدیہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ فدیہ قبول کر لیں اور میرے بیٹے کو آزاد کر دیں، میرے حوالے کر دیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہی ہے کہ حارثہ، جہاں تک فدیے کا تعلق ہے یا غلامی سے آزادی کا، تو میں نے تو زید کو پہلے ہی آزاد کر دیا ہے، اب کسی فدیے کا سوال نہیں ہے۔ اور رہا تم آئے ہو تو میری دو باتیں تمہارے سامنے ہیں، میں زید کو بلواتا ہوں، وہ آتے ہیں، اور تم ان کے سامنے مطالبہ رکھو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائیں گے کہ تمہارے پاس رہیں، اپنے قبیلے میں رہیں، میں خوشی سے انہیں رخصت کر دوں گا، اور اگر زید جانا نہ چاہیں تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اصرار اور جبر نہ کرنا، ان کو میرے پاس رہنے دینا۔ یہ زید کی مرضی پر ہے کہ وہ تم کو منتخب کرتے ہیں یا مجھے منتخب کرتے ہیں۔ جب سرکار کی یہ گفتگو زید کے والد حارثہ نے سنی، سر جھکا دیا، کہا آپ سے بڑا کریم کون ہوگا، آپ سے بڑا احسان فرمانے والا کون ہوگا، اور آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ حارثہ کو یقین تھا کہ جب زید میرے سامنے آئیں گے تو ان کے دل میں میری محبت جوش مارے گی، اور یقیناً وہ میرے ساتھ اپنے قبیلے میں چلنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ حضرت زید بلائے گئے، حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، زید یہ تمہارے باپ حارثہ ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو، تم ان کے پاس رہنا چاہو، میں بخوشی تمہیں رخصت کرنے کو تیار ہوں، تم روانہ ہو جاؤ، میں تمہیں روانہ کروں گا، اور اگر تم نہ جانا چاہو اور میری ہی بارگاہ میں رہنا چاہتے ہو تو ان کا وعدہ ہے کہ یہ تم پر کوئی جبر نہیں کریں گے، فیصلہ نہ تمہارے چچا کے پاس ہے نہ فیصلہ میری طرف سے ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم وہاں رہنا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو۔ جب اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، یہاں دیکھو حضرت زید کا ادب اور انداز، بے قرار ہو گئے اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں کہ سرکار میں آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ میاں باپ سامنے بیٹھا ہے، چچا سامنے بیٹھا ہے، ان کا جواب یہی تھا، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا،
انت عنی مکان الاب والام، یعنی اے اللہ کے پیارے رسول سب کچھ آپ ہیں، میرے باپ ہیں تو آپ، چچا ہیں تو آپ، میں آپ کو جانتا ہوں اب غیر کو نہیں جانتا، یہ چوکھٹ مجھ سے نہیں چھوٹے گی۔ جب زید کے والد حارثہ نے ان کا یہ جملہ سنا اور ان کی یہ کیفیت دیکھی، بے قرار ہو گئے اور اپنے لب و لہجے میں کہا ویحک یا زید، اے زید تم پر افسوس ہے، اخترت العبودیہ علی الحریہ، کہ تم نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی، یعنی باہر چلو تو آزاد رہو، یہاں غلام، آزاد تو پہلے ہو چکے تھے۔ حضرت زید نے زبان حال سے بھی کہا کہ اے میرے والد، اگر اس بارگاہ کی غلامی کی لذت اور مرتبے کو جان لو تو ہزاروں آزادیاں قربان ہو جائیں، مگر اس در کی غلامی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور پھر ان کے والد واپس چلے گئے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ واقعہ بھی سرکار کے اظہار نبوت سے پہلے کا ہے، یعنی قدرت دنیا کو بتا رہی ہے کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اللہ کے حبیب کا اخلاق کتنا بلند ہے، انصاف کتنا بلند ہے، اور رحم و کرم کا انداز کتنا پاکیزہ ہے کہ جو جوڑی پر آ گیا مرتے دم تک اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے گا۔ کتنا پاکیزہ کردار ہے اللہ کے پیارے حبیب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو یہ مختصر دونوں واقعات میں نے اس وقت کے عرض کیے، کبھی اللہ کے پیارے حبیب نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، اظہار نبوت سے پہلے کے آپ کی سیرت کے یہ پاکیزہ واقعات ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کی اس سیرت کے پاکیزہ انداز کو دیکھیں۔ اور پھر اب چونکہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، 40 سال کی عمر شریف میں اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں یہ رہے کہ بعض ناواقف یا کم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کو 40 سال میں نبوت ملی۔ یہ جملہ نہ کہنا چاہیے، یہ جملہ غلط ہے اللہ کے حبیب کی شان میں۔ بھئی جب اللہ کے حبیب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت ہی نبی ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت ہی نبی ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہیں ہوا۔ تو اب یہ کہنا کہ 40 سال میں نبوت ملی حدیث پاک کے خلاف ہوگا، یہ جملہ بے ادبی کا ہوگا۔ ہم اہل سنت ہیں، ادب کا دامن نہ چھوڑیں۔ کہنا یہی چاہیے کہ اللہ کے حبیب نبی اسی وقت ہو چکے تھے، لیکن قانون قدرت کے مطابق دنیا میں آنے کے بعد جب 40 سال کی عمر ہوئی تب آپ نے اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ لہذا ادب کا یہ جملہ بہرحال ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اظہار نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا تو کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ علماء فرماتے ہیں انہی میں سے وہ نشانیاں کہ اللہ کے پیارے حبیب جب کبھی رات میں کوئی خواب دیکھتے، جو خواب رات میں دیکھتے دن میں وہی خواب حقیقت بن کر سامنے آ جاتا، کوئی فرق نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، سرکار خود فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب مکہ شریف کے ان راستوں سے میں گزرا کرتا تھا تو آج تک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن جب اس پتھر کے قریب سے میں گزرتا تو وہ پتھر کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ یعنی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی کہ اب اللہ کے پیارے حبیب کے اعلان نبوت کا وقت قریب آ رہا ہے۔
انشاءاللہ کل کی تقریر میں سرکار کے اعلان نبوت اور پھر دوسری تفصیلات کو عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ میم سے تم محجبی ہو، ہے سے تم کتنے حسی ہو، میم سے نور مبی ہو، دال سے تم دل نشیں ہو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ہو کرم محبوب داور اس حبیب با صفا پر، غوث کا صدقہ کرم کر، ہم غلامان رضا پر، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم
باری تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے، بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما، جشن غوث اعظم کی ان مبارک محفلوں کو شرف قبول عطا فرما، انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جس مقام پر، جس محلے، جس شہر، جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے، یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ